السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ واقعہ ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں دبوچا گیا۔ اس دبوچنے کی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم آپ حضرات کے سامنے وہ سوال پیش کرتے ہیں جو دارالافتاء سے پوچھا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر ٹھہرے۔ آپ نے فرمایا اگر قبر کے جھٹکے سے کوئی بچ سکتا تو سعد بچ جاتا، تو الحمدللہ میرے قبر پر کھڑے ہونے کی برکت سے اللہ نے اس کی شدت کو کم کر دیا۔ پوچھنا یہ ہے کہ اس حدیث کے بعد کسی حدیث یا کسی جگہ پر کیا یہ بات ملتی ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قبر میں یہ سلوک کیوں ہوا تھا؟ کیا وہ ترش رو تھے، بیوی کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کرتے تھے اور سختی سے بولتے تھے؟ اس طرح کے کوئی الفاظ احادیث وغیرہ میں ملتے ہیں؟ یہ ہے سوال۔ اب جواب سنیے۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے ضمۃ القبر یا زغطۃ القبر یعنی دبوچنا یہ عام ہے، ہر مسلمان کو قبر میں داخل ہونے کے بعد ہوگا۔ اس سے کوئی مسلمان نہیں بچ سکتا، حتیٰ کہ اس امت کے عظیم رہبر صحابہ اکرام بھی ان سے نہیں بچ سکے، سوائے انبیاء علیہ السلام اور شہداء کے کہ ان کو زغطہ نہیں ہوگا۔ اسی تسلسل کی ایک مثال حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ ان کو قبر میں داخل ہونے کے بعد زغطہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے آ کر ان کے قبر پر تسبیح اور تکبیر کرنے کے بعد دبوچنا ختم ہو گیا۔ اسی طرح روایات میں مختلف افراد سے متعلق دبوچنا قبر کا واقعہ ملتا ہے۔ روایت میں ایک بچے سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قبر کے دبوچنے سے بچ جاتا تو یہ بچہ بچ سکتا۔ ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق بھی زغطہ قبر کا ذکر ہے کہ ان کو بھی زغطہ قبر ہو گیا تھا۔ قبر میں زغطہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں علماء اکرام نے مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ زندگی میں ہر مسلمان سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، جس سے پاکی کے لیے قبر میں اس کو دبوچا جاتا ہے تاکہ اس سے گناہ کا اثر ختم ہو کر سکون سے رہے۔ البتہ یہ دبوچنا کافر کے لیے قبر میں قیامت تک ہوگا۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہے کہ زمین انسان کی ماں ہے، اس سے اس کے بچے کافی عرصہ غائب تھے، تو ملاقات کے وقت یعنی قبر میں مسلمان کو محبت کی بنا پر دبوچتی ہے اور کافر کو اللہ کے حکم سے تا قیامت تنگی اور عذاب کی بنیاد پر دبوچتی رہے گی۔ اور دبوچنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کی دونوں جانب کی پسلیاں ایک دوسرے سے پار کر جائیں گی۔ اب رہا مسئلہ کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دبوچنا کیوں ہوا تھا؟ اس کی راجح وجہ یہی ہے کہ یہ دبوچنا ہر مسلمان کو ہوتا ہے، لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخصیص کے اس لیے ذکر کیا گیا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اتنی بڑی ہستی ہونے کے ان کی شان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر انصار صحابہ اکرام کو حکم کیا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور کبھی فرمایا کہ سعد کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے مطابق آیا ہے۔ اور اس کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی، اور اس کے لیے عرش نے حرکت کی، یعنی اس کی جب پاک روح آسمان پر پہنچی تو اہل عرش نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، یا دیگر خصوصیات جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ ان سب کے باوجود نہیں بچ سکے، تو کوئی اور کیسے بچے گا؟ بعض حضرات نے ایک منکر روایت کی روشنی میں یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ بکریاں چراتے تھے اور بکریوں کے پیشاب سے خیال نہیں کرتے تھے اور کپڑے ناپاک رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو قبر میں تنگی لاحق ہو گئی۔ یہ وجہ درست نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس سے متعلق فرماتے ہیں کہ کم علم لوگ اس پر اعتماد نہ کریں، یہ قصہ باطل ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب سے نہیں بچے تھے، یعنی یہ واقعہ غلط ہے۔ اب خلاصہ کلام سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سعد ابن معاذ وہ شخص ہیں جن کے لیے عرش نے حرکت کی،
یعنی اس کی جب پاک روح آسمان پر پہنچی تو اہل عرش نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے اور ان کے جنازے پر 70,000 فرشتے حاضر ہوئے اور ان کی قبر تنگ کی گئی، پھر یہ تنگی دور ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی قبر کشادہ ہو گئی۔ یہ مظاہر حق میں لکھی ہوئی ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ قبر میں مذکورہ سلوک عذاب کے طور پر نہیں ہوا تھا، نہ وہ ترش رو تھے اور نہ ہی وہ اپنی بیوی کے ساتھ بد سلوک تھے۔ یعنی یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے بیوی کے ساتھ بد سلوک سے، یہ غلط ہے، معاذ اللہ کہ جس کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا گیا ہو، بلکہ یہ دبوچنا ہر مسلمان کو ہوگا سوائے انبیاء اور شہداء کے۔ یہ صرف حضرت سعد بن معاذ کو نہیں ہوا تھا۔ میں جو روایتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے جو ہے ویڈیو کے نیچے ڈال دوں گا، وہاں سے دیکھ لیں۔ یہ دارالافتاء جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا یہ پورا فتویٰ ہے۔